السلام علیکم دوستو آپ کا ہمارے اس چینل اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آدم علیہ السلام نے 1000 سال تک تبلیغ کی۔ آدم کی تخلیق سے پہلے 2 قومیں تھیں، فرشتے اور جنات۔ جنات نے روح زمین پر تباہی مچا رکھی تھی، جس وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جنات کا خاتمہ کر دے۔ جنات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ جو جنات بچے تھے ان کو فرشتے اپنے ساتھ آسمان میں لے گئے۔ ان میں شیطان بھی شامل تھا۔ شیطان نے کافی زیادہ اللہ کی عبادت کی۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو شیطان چاہتا تھا کہ وہ خلیفہ بنے، اور اس نے سجدہ نہ کیا، اور اس نے ساری زندگی انسانوں کو بہکانے کی دھمکی دی۔ یہ سب کچھ ہم تفصیل سے آدم علیہ السلام کی سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 1 میں بتا چکے ہیں۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آدم علیہ السلام کو آخر جنت سے کیسے نکالا گیا، اور آدم علیہ السلام نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے بچوں کو کیا کیا نصیحتیں دی۔ تو آئیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور تم دونوں اس میں جہاں چاہو خوشی اور لذت کے ساتھ کھاؤ، مگر ایک خاص درخت کے متعلق آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ آدم اور حوا علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ آدم بہرحال انسان تھا، اور انسان بھول جاتا ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کی انسانیت سے فائدہ اٹھایا۔ وہ دن بدن اس سے سرگوشیاں کرنے لگا۔ کیا میں تمہیں لافانی درخت اور ابدی بادشاہی کی طرف رہنمائی کروں؟ اس درخت کا پھل تمہیں ضرور کھانا چاہیے۔ اس کو کھانے کے بعد تم فرشتے بن جاؤ گے۔ برسوں بیت گئے، لیکن وہ دونوں آدم اور حوا علیہ السلام اس درخت کی سوچوں میں مگن تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے اس درخت کا پھل کھانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں اس درخت کے بارے میں اللہ کی بات کو بھول گئے۔ آدم نے اس کا ایک پھل چن کر حوا علیہ السلام کو پیش کیا۔ دونوں نے جنت کا حرام پھل کھا لیا۔ آدم اور حوا علیہ السلام درخت کا پھل کھانے کے بعد ننگے ہو گئے، اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا، اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب تم اور تمہاری بیوی حوا جنت سے چلے جاؤ، اور دنیا میں جا کر رہو، اور انہیں جنت اور جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں جنت چھوڑ کر زمین پر آ گئے۔ اللہ نے انہیں فرمایا کہ زمین ہی ان کی اصل جگہ ہے جہاں وہ رہیں گے اور مریں گے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا، اور بہت عرصہ تک اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گر گرا کر مانگی۔ اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ مانگتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، اور ان سے کہا کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا، اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جب آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو یہ دونوں مختلف جگہوں پر الگ ہو گئے۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے نقل کیا کہ اللہ نے آدم کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنا نامی علاقے میں بھیجا، اور کچھ روایات کے مطابق آدم کو ہندوستان میں اتارا گیا، جبکہ حوا علیہ السلام کو جدہ بھیجا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے۔
آخرکار یہ دونوں 40 دن بعد عرب کی پہاڑی جبل رحمہ عرفات پر، جو کہ مکہ مکرمہ کے قریب سعودی عرب میں واقع ہے، وہاں پر ملے۔ آدم اور حوا علیہ السلام آخرکار جمع ہوئے اور آسمان کی طرح دوبارہ مل گئے۔ پھر اللہ نے آدم کو زمین پر پہلا نبی بنایا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زمین کا مالک ہے اور اسے اس کی پیداوار کرنی ہے۔ وہ وہی تھا جس نے زمین کو قائم رکھنا، کاشت کرنا، تعمیر کرنا اور آباد کرنا تھا۔ وہ بھی تھا جس نے بچوں کو پیدا کرنا اور ان کی پرورش کرنا تھی، جو زمین کو بدلیں گے اور بہتر بنائیں گے۔ آدم جانتا تھا کہ زمین پر اسے کشمکش اور جد و جہد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسے اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو زمینی مخلوق اور مشکلات سے بچانا تھا، لیکن سب سے بڑھ کر بدی کے جذبے کے ساتھ جد و جہد کرنی تھی۔ آدم جانتا تھا کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، انہیں کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، جبکہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے شیطان کے ساتھ ملعون ہوں گے۔ زمین پر وقت گزرتا گیا، آدم علیہ السلام ترقی کرتے رہے اور نسل بڑھتی رہی۔ آدم اور حوا علیہ السلام نے 2 جڑواں بچے پیدا کیے۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن اکلیمہ، اور اس کے بعد دوسرا جوڑا حابیل اور اس کی بہن لبودا کو جنم دیا۔ اس کے بعد بھی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہت سی اولادیں نصیب ہوئیں۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہے گا۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آپ کی سب سے پہلی اولاد میں قابیل بڑا لڑکا تھا، لیکن یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا، جبکہ حابیل چھوٹا بیٹا تھا جو ماں باپ کا تابع دار تھا۔ اکلیمہ ان کی بیٹی تھی جس سے قابیل شادی کرنا چاہتا تھا، مگر آدم علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابیل سے کرنا چاہتے تھے، جو نیک اور شریف تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ پہلے جوڑے کے بچوں کی شادی اپنے دوسرے جڑواں بچوں کے ساتھ کراس سیکشن میں کر دے، یعنی کہ قابیل کی لبودا کے ساتھ اور حابیل کی اکلیمہ کے ساتھ۔ پھر آدم نے اللہ کا حکم اپنے بچوں کو سنایا، لیکن قابیل اپنے لیے چنے گئے ساتھی سے ناراض تھا کیونکہ لبودا خوبصورت نہیں تھی۔ اللہ نے قابیل اور حابیل کو حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھاؤ، جس کی قربانی قبول ہوگی اس سے اکلیمہ کی شادی ہو جائے گی۔ دونوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ اللہ کو اپنے نیک بندے پسند ہوتے ہیں، وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو لے گئی، یعنی کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس کے بھائی قابیل کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آخر ایک دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل کو فکر ہوئی کہ حابیل کی لاش کا کیا کریں، کس طرح چھپائیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک گواہ اپنی چونچ سے زمین کھود کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو دفن کر رہا تھا۔ تب اس نے اپنے بھائی حابیل کو زمین کھود کر دفن کر دیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا۔ آدم بہت غمگین تھا کیونکہ اس کا ایک بیٹا مر گیا تھا اور دوسرے پر شیطان غالب آ گیا تھا۔ اس وقت آدم علیہ السلام ایک نبی تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں اور نواسوں کو نصیحت کرنا شروع کی، انہیں اللہ کے بارے میں بتایا، اس پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ مزید انہیں یاد دلایا کہ انسانوں کا ایک حقیقی اور ابدی دشمن ہے جو کہ شیطان ہے۔ شیطان کبھی باز نہیں آئے گا اور قیامت تک اپنا کام ہرگز نہیں چھوڑے گا کہ آدم کی اولاد کو گمراہ کن رستوں میں لے جاؤں۔ آدم علیہ السلام نے انہیں یہی بھی بتایا کہ کس طرح شیطان نے قابیل کو اپنے ہی بھائی کو مارنے کے لیے اکسایا۔ جب آدم علیہ السلام کی موت قریب آئی تو اس نے اپنے بیٹے سیٹھ شیش کو، جو آدم اور حوا علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ آدم نے سیٹھ کو اللہ کے تمام احکامات، تعلیمات کے ساتھ عبادت کرنے کے مناسب اعمال سکھائے۔ آخرکار کئی سال اپنی اولاد کو اللہ کے بارے میں بتاتے اور شیطان سے بچنے کے لیے ہدایت دیتے دیتے آدم بوڑھا ہو چکا تھا۔
اور آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آدم علیہ السلام کی سیریز؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔